بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ تین آیتیں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئیں، ایک خاص موقع تھا، اور وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا جس کا نام، جو قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، اور اس کا نام اخنس بن شریق تھا۔ منافق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتا اور دعوے بڑے بڑے اور بڑی چکنی چپڑی باتیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کرتا۔ اللہ کو گواہ بنا کر جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بھی اچھی لگیں، اور اس ایمان کے اظہار کرنے پر اور بڑے دعوے کرنے پر اللہ کے نبی کو خوشی بھی ہوئی۔ لیکن جب یہ واپس گیا آپ کی مجلس سے تو راستے میں جتنی مسلمانوں کی کھیتیاں ملی سب کو آگ لگا دی، مسلمانوں کے جانور ملے ان کو مار دیا، کھیتیاں جلا دیں، جانوروں کی نسلیں ختم کر دیں۔ یہ آیت اللہ نے اس پس منظر میں نازل فرمائی جو مسلمانوں کے خلاف منافقین کی، یعنی ملے جلے رہتے، بھائیوں کی طرح رہتے، لیکن دل کے اندر جو دشمنی چھپی رہتی اس کا جب بھی موقع ملتا اس کا اظہار کر دیتے۔ اللہ نے یہاں اس شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگرچہ یہ خاص پس منظر میں ہے، بعض روایت میں آتا ہے، لیکن ہر منافق پر یہ آیت صادق آتی ہے، اور اخیر میں تیسری آیت میں اللہ نے ان کا ٹھکانہ بھی کتنا برا ہے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی وہ آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کی مجلس میں بڑے دنیاوی اعتبار سے دعوے کیے، مجھے آپ سے ایسی محبت ہے، لیکن دل میں دشمنی چھپی ہوئی تھی، اس کے دعوے کی وجہ سے وہ باتیں تمہیں اچھی بھی لگیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ کٹر دشمن ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔
اور جب اٹھ کر جاتا ہے یعنی مجلس سے جب گیا تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد مچائے، اور فصلیں یعنی کھیتیاں اور نسلیں یعنی جانوروں کی جو قسمیں ہیں کام آتی ہیں ان کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف کر تو نخوت یعنی تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، اور چنانچہ ایسے شخص یعنی گویا کہ منافق کا اب خلاصے کے طور پر تیسری آیت میں اخیر میں اللہ فرماتے ہیں چنانچہ ایسے شخص کو تو جہنم ہی راس آئے گی، یعنی منافق کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے، اور یقین کرو جہنم منافقین کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، یا بستر کے اعتبار سے انتہائی بری جگہ وہ جہنم ہے۔ سبحان اللہ۔